اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ سورہ نمل آیت 75 کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اور جتنے غیب ہے یعنی آسمانوں اور زمین میں جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب لوح محفوظ میں ثبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنہیں ان کا دیکھنا میسر ہے ان کے لیے ظاہر ہے گناہ چھوڑنے اور دل کو باطنی امراض سے پاک رکھنے کی ترغیب۔ اس آیت اور اس کے علاوہ اوپر والی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ اسے جانتا ہے اور اس کے تمام افعال پر مطلع ہے۔ اگرچہ وہ اپنے افعال کو مخلوق سے چھپانے کی انتہائی کوشش کر لے، نیز ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا دل کسی کے بارے میں بغض، حسد، کینہ اور عداوت وغیرہ سے صاف ہو، کیونکہ اس کے دل میں چھپی ہوئی ان چیزوں کو بھی اس کا رب تعالی جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ التغابن سورہ 4۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک 31، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ ترجمہ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سورہ شعراء 88 اور 89 میں ہے، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں مجھ سے شکایت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر سے ان کی طرف اس طرح نکلوں کہ میرا دل صاف ہو اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی رنجش نہ ہو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے اور اپنے دلوں کو باطنی امراض سے پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔